HDI تجوید چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماعات کی لنک ملے۔ اور ایک عمل بھی یاد رکھیں، کل اور پرسوں انشاءاللہ ہمیں روزہ رکھنا ہے۔ کل 8ویں تاریخ ہے اردو کی اور پرسوں 9ویں تاریخ ہے، تو 9ویں ذی الحج کا جسے یوم عرفہ کا روزہ کہتے ہیں، لیکن نفل روزے کے لیے مسئلہ ہے کہ ایک نفل روزہ رکھنا مکروہ ہے، اس سے منع فرمایا گیا۔ بہتر افضل یہ ہے کہ نفل روزہ جب بھی رکھا جائے تو ایک نہیں بلکہ 2 رکھا جائے، کہیے انشاءاللہ۔ تو آج رات میں ہم نے سحری کرنا ہے انشاءاللہ، اور کل کا روزہ رکھنا ہے، پھر کل رات میں سحری کرنا ہے، پرسوں کا روزہ رکھنا ہے۔ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے، پورے سال میں 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ کتنے دن؟ 5۔ ایک عید الفطر جو ماہ رمضان کے بعد میں عید آتی ہے نا، اسے عید الفطر کہتے ہیں، تو اس دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اور عید الاضحیٰ جسے ہم بقرہ عید کہتے ہیں، جو بھی انشاءاللہ قریب بدھ کے دن آنے والی ہے، تو بقرہ عید کے دن اور بقرہ عید کے بعد کے 3 دن، یعنی کل ملا کے 5 دن ہوئے۔ ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ اور عید الاضحیٰ کے بعد کے 3 دن، یعنی کل ملا کے 5 دن پورے سال میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ گویا یہ 5 دن اللہ رب العزت کی جانب سے بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ دعوت رکھتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کی رحمت میزبانی کرتی ہے کہ میرے بندوں ان 5 دنوں میں خوب کھاؤ پیو، جو بھی اللہ نے حلال چیز کی ہے تو اسے کھاؤ اور پیو۔ تو یہ 5 دن روزہ نہیں رکھنا ہے، اس کے علاوہ کل اور پرسوں کا انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے، رکھیں انشاءاللہ۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے یہ بھی سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوم عرفہ کا روزہ، مجھے اللہ رب العزت کی رحمتوں سے امید ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے، کیونکہ یہ نفل روزہ ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی رکھتا ہے کسی وجہ سے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن رکھے تو بہت زیادہ ثواب ہے، کیونکہ حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کے دن کی نیکی اللہ رب العزت کے نزدیک ہر دن کی نیکی سے افضل ہے۔ یعنی ذی الحج کے یہ جو شروعاتی 10 دن ہے نا، تو ان 10 دنوں کی دن کی نیکی یہ سارے دنوں کی نیکی سے افضل بہتر ہے۔ پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحج کی شروعاتی 10 رات کی عبادت اللہ رب العزت کے نزدیک شب قدر کی عبادت کی طرح ہے۔ یعنی جو بندہ ذی الحج کی رات میں عبادت کرے، شب بیداری کرے، رات میں اگر اجتماعات میں شرکت کرے، رات میں اگر نفل نمازیں پڑھے، تلاوت قرآن کرے، ذکر و اذکار کرے، تو گویا ذی الحج کی شروعاتی 10 دنوں کی رات میں جو بندہ عبادت کر لے جائے تو اللہ تعالیٰ سے شب قدر جیسی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا